Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. افغان طالبان پاکستان میں حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا یہ پراکسیز پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں. مسلح افواج اور بہادر عوام اس لعنت کو شکست دیں گے. ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال پریشان کن ہے. افغان عوام دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں اور سخت گیر تعصب پر پیش رفت کریں. ہمارے دشمن کا فتنہ الہند اور فتنہ الخارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے. یقین رکھیں کہ روایتی میدان میں جیت کی طرح ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو بھی خاک میں ملا دیا جائے گا. پاکستانی وفد کے خواجہ آصف کی قیادت میں افغان طالبان سے دوحہ میں مذاکرات. سرحد پار دہشت گردی روکنے کے اقدامات پر غور. افغانستان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں فوری بند کرے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. دہشت گرد گروپوں کی در اندازی روکے. پاکستانی وفد کا دو ٹوک موقف. پاکستانی وفد نے مطالبہ کیا طالبان فتنہ الخارج کی ہر قسم کی حمایت ختم کریں. دہشت گردی جاری رہی تو پاکستان کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. افغانستان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ناقابل قبول ہیں. افغانستان دہشت گرد گروہوں سے خود کو مکمل الگ کرے. پاکستان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. اب وقت ہے عملی اقدامات کا، صرف زبانی وعدے قابل قبول نہیں. افغان طالبان استحکام یا افراتفری میں سے ایک کا انتخاب کریں. دوغلا پن اب ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے. افغانستان کے ساتھ تعمیری اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات پاکستان کی ترجیح ہے. طالبان حکام سے بین الاقوامی وعدے پورے کرنے کا مطالبہ. مذاکرات کی میزبانی قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ نے کی. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں. چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارت کی فوجی اور سیاسی قیادت کو دو ٹوک پیغام. پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کل میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب میں کہا ہم بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے. آئندہ کشیدگی پورے خطے اور اس سے باہر کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث ہوگی. بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. پاکستانی افواج نے اصلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا گیا. دشمن کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا. اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا. بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا، جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا. پاکستان نے ایک بار پھر ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا. میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس مقدس سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. ہندوستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ 24 کروڑ عوام کی دعائیں اور افواج پاکستان کی دلیرانہ اور ایئر فورس ہو، چاہے وہ بری افواج ہوں، بحری افواج ہوں، ان سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی. اور اس جنگ کو لیڈ کیا ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا. سیاسی قوتوں کو اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں مل کر کام کرنا ہوگا. پاکستان کی ترقی سے ہی سب کی کامیابی ہے. پاکستان نے معاشی استحکام اور صفاتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو. کہا پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کے خلاف عظیم فتح حاصل کی. کامیابی قوم کی دعاؤں اور افواج پاکستان کی قربانیوں کا ثمر ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مثالی قیادت سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا. دشمن کی شکست قوم کے حوصلے کو مزید بلند کر گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے معاہدے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا. پاکستان نے عالمی امن کے قیام میں مؤثر کردار ادا کیا.
معیشت کو استحکام دینا اب قومی ذمہ داری ہے. مشکل حالات میں IMF پروگرام اپنایا گیا. پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا گیا. معیشت کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. ملک ترقی کی جانب گامزن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی خانوال آمد. MNA محمد خان ڈہا سے ملاقات. والد مرحوم کے لیے فاتح خانی کی. وزیر اعظم پاکستان نے مجھے کہا ہے میں پاک بھارت جنگ ختم کر کے لاکھوں جانیں بچائی. میں نوبیل انعام کے لیے نہیں بلکہ زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکا رہا ہوں. امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا پاک افغان جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. دونوں ممالک ثالثی کے لیے تیار ہوں تو ثالثی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے 8 جنگیں رکوائی جس میں پاک بھارت جنگ بھی شامل ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ. کہا غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی جبر اور مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے. کشمیری عوام کب تک ظلم اور جبر کا شکار رہیں گے اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے. پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقع پر ثابت قدم ہے. پاکستان تنازع کے حل تک کشمیروں کی جائز جدوجہد آزادی کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. فلسطین تنازع کا 2 ریاستی حل ناگزیر ہے. ہم آزاد فلسطینی ریاست کے اصولی موقف پر قائم ہیں. غزہ میں قیام امن کے لیے پاکستان نے بے پناہ کوششیں کی. امید ہے غزہ جنگ بندی جاری رہے گی. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. ججز ضابطۂ اخلاق میں ترامیم کی منظوری. ججز میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے. قاضی فائز عیسیٰ دور میں ترمیم سے ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی. ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 5 میں دوبارہ ترمیم سے ججز کو پابند کر دیا گیا. ججز الزامات کا جواب تحریری طور پر ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے. جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو. سوال میں بے شک قانونی نکتہ شامل ہو. کوڈ آف کنڈکٹ میں واضح کیا گیا جج کو ہر معاملے میں مکمل غیر جانبدارانی اختیار کرنی ہوگی. ججز کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کریں جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو. کسی قسم کی کاروباری یا مالی تعلقات سے بھی اجتناب کریں. سیاسی یا عوامی تنازع میں شامل ہونا جج کے لیے ممنوع قرار. جج کو اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے اجتناب کرنا ہوگا. جج کسی بھی غیر معمولی مالی فائدے یا تحفے کو قبول نہیں کرے گا. جج آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا. جج کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی اشاعہ یا تقریب میں شرکت نہیں کرے گا. چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر بھی شریک ہوئے. اجلاس میں 12 جولائی کی جوڈیشل کونسل اجلاس کے مطابق ارکان نے تجاویز پیش کی. اجلاس میں ججز کے خلاف 67 شکایات کا جائزہ لیا گیا. کونسل نے متفقہ طور پر 65 شکایات خارج کر دی. ایک شکایت پر مزید کارروائی مؤخر. اکثریت کی بنیاد پر ایک شکایت پر کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ. اجلاس کے دوسرے سیشن میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی شرکت سے معذرت. سیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے متعلق شکایات بارے تھا. ہم مزید 14 کے جنازے نہیں اٹھا سکتے. کوئی ہمارے خلاف جاریت کرے گا تو ادھار نہیں رکھیں گے. پھر اسکور 6-0 نہیں رہے گا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا افغانستان ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے. ہمیں افسوس ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہمیشہ تکلیف ملتی رہی. دہشت گردی کی کارروائیاں بند کی جائیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف دہشت گردی کرتے رہیں دوسری طرف مذاکرات. پچھلے 40 سال سے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہی کرتے آ رہے ہیں. گڈ اور بیڈ طالبان کی تھیوری ناکام ہو چکی. کسی بھی جماعت پر پابندی مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں رہی. بدقسمتی سے 3 بار کے احتجاج کے دوران ہلاکتیں ہوئی. ایک ایسا ٹولہ ہے جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے. امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا پاکستان خطے میں امن کا دائی ہے. افغان سرزمین سے پاکستان میں جاریت اور دہشت گردی ناقابل برداشت ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس. تمام اراکین کی شرکت. سیاسی، معاشی اور آئینی صورتحال پر تفصیلی غور. وفاقی اکائیوں کے درمیان ہماگی کے فروغ پر بھی مشاورت. ثانیہ کارساز سمیت تمام شعبۂ جمہوریت کو خراج عقیدت پیش. اجلاس میں شرکاء نے ملک کی مجموعی صورتحال پر قیادت کو اپنی تجاویز دی. عوامی رابطہ مہم مزید مؤثر بنائی جائے. شرکاء نے عام آدمی کو درپیش مسائل کے حل پر بھی زور دیا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا. پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں کی جانب سے نون لیگ اور پنجاب حکومت سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا گیا.
पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई के मैदान से मुकम्मल बाहर होने का खदशा। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई अपने उम्मीदवार नहीं ला सकेगी क्योंकि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं। आज़ाद मुंतखब होने की सूरत में उम्मीदवार तहरीक इंसाफ ज्वाइन भी नहीं कर सकेंगे। नए कानून के तहत मुंतखब काउंसलर्स का 30 दिन में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना लाजिम है। पीटीआई हिमायती कामयाब उम्मीदवार के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी नहीं कर सकेगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस इलेक्शन कमीशन में 19 माह से जेर इल्तवा है। पीटीआई वकला ने इंट्रा पार्टी केस का तस्फिया करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस 19 माह गुजरने के बावजूद केस का फैसला न हो सका। लाहौर हाई कोर्ट में स्टे के बायस कमीशन ने समाअत रोक रखी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर वापसी। इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत से मुलाकातें। लीडरशिप ने मुबारकबाद के बहाने काबीना के लिए अपने मनपसंद लोगों की सीवीज भी पेश की। वज़ीर आला खामोश रहे। क़यादत ने नौमुंतखब वज़ीर आला को मशवरे भी दिए। सराय का कहना है वज़ीर आला को मशवरा दिया गया कि मज़ामत से नहीं बल्कि मफामत से काम लेना है। बानी पीटीआई एहतजाज का नहीं तो सोच समझ कर फैसला करना है। सुहेल आफरीदी का कहना था बानी के मशवरे के बगैर अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी सूबाई क़यादत के साथ भी मशवरा करूंगा। नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। 300 बेड का जदीद तरीन हस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरिया रावी पर रोडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। खुसूसी इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ आईटी सिटी पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज का फ्यूचर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। रोडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया गया। रोडा फेज 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर। सिंध हुकूमत का खेती बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। 1 अरब 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला सिंध से वजीर माहिगिरी मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहिगिरी डॉक्टर कासिम जतोई की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स और दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें कायम की जाएंगी। दोनों अजला शहर के करीब और मोटरवे और नेशनल हाईवे से मुंसलिक है। मंसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। मंसूबे से माहिगिरी, तिजारत और सयाहत के शोबों में तवीलुल मुद्दती फवाइद हासिल होंगे। वजारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियां आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले की। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस के अफसरान और जवानों की बहादुरी पर नाज है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। इसाक डार ने पाक बरतानिया ताल्लुकात में हालिया बेहतरी को सराहा। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित खुशाइंद है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में आलमी बैंक के सदर से मुलाकात। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने सैलाब के नुकसानात के तखमीने की तकमील के बाद आलमी बैंक की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। फिच रेटिंग्स हुकाम से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B- के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़जाना दुबई इस्लामिक बैंक के CEO से भी मिले और पाकिस्तान के हकूक़ इजरा में बैंक के किरदार पर इज़हार तशक्कुर किया। बरतानवी वज़ीर बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए बरतानिया की तवीलुल मुद्दती तरक्याती मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना की पीटरसन इंस्टीट्यूट के गोल मेज इजलास में शिरकत। कहा, हालिया जियो पॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं। पंजाब में दफ़ा 144 की निफास में 7 यौम की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमात पर पाबंदी। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने, असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, फिरका वराना मवाद की शात भी शामिल है। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में शानदार पासिंग आउट परेड। 152वीं लॉन्ग कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्सेज के कैडेट्स ने ग्रेजुएशन की। पास आउट होने वालों में इराक, फलस्तीन, कतर, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, यमन, बांग्लादेश, माली और नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले कैडेट्स शामिल हैं। फील्ड मार्शल ने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स का वतन अजीज के दिफा के लिए दिलो जान से कुर्बानी देने के आज़म का यादा। अकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुश्तबा आरिफ राजा ने कहा, जोश, लगन और अज़म के साथ हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा।